اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا فیصلہ ہوگا. اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو کر ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کے فیصلے بھی ایسے ہی ہوں گے. تو میرے عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہم کو جو عطا کیا ہے بہت مبارک مہینہ عطا کیا ہے. اسی لیے فرشتوں سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب وجود بخشا تھا تو فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اللہ رب العزت آپ ایسے انسان کو اس دنیا میں لا رہے ہیں یا پیدا کر رہے ہیں یا تیار کر رہے ہیں کہ جو افراد اس دنیا میں خون و خرابہ کریں گے اور جو انسان اس دنیا میں فتنہ فساد مچائے گا. تو اللہ رب العزت نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ میں نے اے فرشتوں تمہارے اندر وہ مشغلہ رکھا ہے کہ جو انسانوں میں نہیں رکھا. تم کو تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم کو نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، تم کو نہ خواہشات کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ ضرورت اگر پڑتی ہے تو میں نے انسانوں کی اس انسان کے اندر یہ مادہ رکھوں گا کہ اس کے اندر بھوک کی بھی فرمایا کہ بھوک کی بھی طلب ہوگی اور پیاس بھی لگے گی اور اس کے ساتھ زندگی کے بہت سارے مسائل بھی آئیں گے. ایسے مشغلوں میں الجھ کر اور ایسے مشغلوں سے نکل کر یہ انسان میری عبادت کرے گا اور پھر میں ان کو معاف کروں گا. ہم کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کیوں افضل کہا، کیوں افضل قرار دیا اللہ رب العزت نے؟ فرشتوں کی گردنیں جھک گئی جب فرشتوں سے سوال کیا بتاؤ فرشتوں کہ میرے بندوں نے میری عبادتیں کی ہیں، میرے بندوں نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں اور میرے بندوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، بتاؤ ان کا بدلہ کیا ہو؟ تو پھر فرشتے کے عرض کرتے اللہ ان کا بدلہ تو یہی ہے کہ ان کو تو معاف فرما دے. عید الفطر جو اللہ رب العزت کا ہم کو عطا کی ہے، جس کو یوم الجائزہ کہا ہے حدیث شریف میں کہ بدلہ دینے کا دن کہا ہے، کہ انسان جب عید گاہ جاتا ہے اور انسان نماز کے لیے جب جاتا ہے قدم بڑھاتا ہے، وہ جب لوٹ کے جب فرما کے نشست سے یعنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں. بدلے کا دن ہے. لیکن اس عید کے موقع پر بھی ہماری بہت ساری کوتاہیاں رہتی ہیں میرے عزیزو. اللہ معاف فرمائے. صدقہ فطر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہمارا فطر کا نظام بھی، زکوٰۃ کا نظام بھی گڑبڑ سڑبڑ رہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتے. صدقہ فطر جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فطرہ، جو نکالنا چاہیے، اس فطرے میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں. جبکہ کہا گیا کہ دیکھو فطرہ نکالنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس لیے ایک سوال ہے، مسئلہ ہے کہ بتاؤ کہ فطرہ صدقہ فطر جس کو بولتے ہیں کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ بتاؤ یہ فطرہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بتاؤ کہ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے، کب نکالنا چاہیے؟ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، شرعی مقدار کیا ہے؟ ابھی تک ہم سے بس جو ہر سال چلا ہوا آ رہا ہے چند لوگ ادا کر دیتے ہیں یا چند لوگ ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اتنے میں عید آ جاتی ہے. جبکہ کہا گیا کہ لوگوں مسئلہ یہی ہے کہ دیکھو صدقہ فطر یعنی فطرہ اس لیے نکالا جاتا ہے کہ ہم سے کوتاہیاں رمضان میں ہو جاتی ہیں، روزوں میں غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لغزشیں ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے اس لغزش کو معاف کرانے کے لیے، اس کے کفارے کے لیے ہم فطرہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں روزوں میں کوتاہی ہو گئی، روزوں کے دوران میں نے کسی کی برائی کر دی، یا اللہ غلطی کوتاہی لغزش جو ہو گئی ہے اس کو معاف فرما. گویا کہ یہ صدقہ فطر ایک ہمارے لیے واجب ہے الگ سے. اس لیے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث شریف کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو غلطی جو خطا تم سے ہو جاتی ہے اس کی تلافی کے لیے یہ فطرہ نکالا جاتا ہے، صدقہ فطر دیا جاتا ہے. اچھا صدقہ فطر کے وجوب فرمایا صدقہ فطر کیوں واجب ہوتا ہے، فطرہ کیوں نکالتا ہے، کیوں ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے؟ کیونکہ اس میں کوتاہیوں کی تلافی ہے. انسان سے جو غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے رمضان میں یا روزوں میں، یا اس فرمایا کہ اگر غلطی کوتاہی کسی کی برائی ہو گئی، کسی کی غیبت، جو بھی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس تلافی کو پورا کرنے کے لیے اور ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہم صدقہ ادا کرتے ہیں.
صدقہ فطر جس کو بولتے فطرہ ہم کہہ لیتے ہیں گاؤں میں۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، یہ بھی سوال ہے۔ فطرہ کس کے لیے ضروری ہے، کن پر واجب ہوتا ہے؟ بتایا گیا جواب یہ اس کا سادہ سا کہ جس کے پاس بقدر نصاب سونا چاندی یا مال تجارت، بقدر نصاب سونا چاندی کا مطلب کیا ہوگا؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، فرمایا اور قرض کی ادائیگی سے وہ فارغ ہو۔ اگر دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہہ لیجئے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے لیے فطرہ بھی دینا واجب اور ضروری ہے۔ اچھا فطرے کے لیے، فطرہ دینے کے لیے یہ بھی نہیں کہ چلو صاحب مال کے اوپر سال گزرے، سال گزرنا کوئی شرط نہیں ہے مال کے اوپر، بلکہ آگے دینا ضروری ہے۔ حولان حول جس کو حدیث شریف میں کہا گیا سال گزرنا، یہ شرط نہیں ہے۔ اچھا مال کا نامی ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ مال بڑھے گا، بڑھنے والا ہو تبھی صدقہ یا صدقہ فطر ادا کریں گے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہے، جو بقدر نصاب سونا چاندی اور زیورات اس کے پاس ہیں، تو فرمایا اس کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب اور ضروری ہے، فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اچھا شرعی حیثیت کیا ہے، ایک شرعی مقدار کیا ہے فطرہ کی؟ تو فرمایا کہ دیکھو 1 سا کھجور یا کشمش یا جو اس دور کے اعتبار سے، یا آدھا سا گیہوں، آدھا سا گیہوں موجودہ اوزان کے اعتبار سے 1 کلو 633 گرام ہوتا ہے۔ کتنا؟ 1 کلو 633 گرام۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے 2.25 کلو گیہوں ہوتے ہیں فطرے کے۔ کتنے؟ 2.25 کلو گیہوں ہوتے ہیں۔ اچھا اب کیسے نکالنا ہے؟ اب انسان اگر اچھا مکمل 1 سا کس کو کہیں گے موجودہ اوزان کے اعتبار سے؟ فرمایا 3 کلو 266 گرام، اس طریقے سے آگے پیچھے ہے، فرمایا کہ اتنے۔ اچھا موجودہ دور کے اعتبار سے اگر انسان فطرہ نکالے، گیہوں کے اعتبار سے اگر نکالے گا تو 2.25 کلو گیہوں اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ اگر اس کی قیمت اگر دینا چاہے تو قیمت بھی دے سکتا ہے۔ قیمت کس اعتبار سے دے گا؟ جو رائج جو قیمت ہے، جیسے مثلا جو مارکیٹ میں، جو بازار میں جو رائج جو قیمت ہے گیہوں کی، اس اعتبار سے یہ زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ورنہ پتہ چلا کہ کنٹرول میں تو 1 روپے کلو گیہوں ملتے صاحب، 1.5 روپے ہوا میرا تو، ارے نہیں۔ تو فرمایا کہ جو مارکیٹ میں جو عام جو ایک مارکیٹ جس کو کہتے ہیں جہاں پہ بھاؤ تاؤ رہتا ہے اور جہاں سے فرمایا اندازہ لگتا ہے بھاؤ تاؤ کا، وہاں کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اچھا ایک بات ذہن میں یہ بھی رہے کہ مسافر جو ہے اس کو بھی صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے، اس کو فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اس کے لیے بھی فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ جہاں پر بھی ہے وہ، جس علاقے میں بھی ہو، اس علاقے کی جو قیمت ہے گیہوں وغیرہ کی، وہ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا یہ کیوں نکالتے ہیں ہم صدقہ فطر؟ اس کے بھی فرما بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ بتائی گئی، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو غریب بندے ہوتے ہیں ان کے رزق کا انتظام ہو جائے، کہ جس طریقے سے ہم خوشی مناتے ہیں وہ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو جائے۔ جیسے میں نے پچھلے ہفتے میں ایک بتایا تھا نا ایک واقعہ کہ صرف اس کی ماں نے، اس بیٹی کی ماں نے چوڑی نہیں پہنے، کیا ہوا؟ پھندا گلے میں ڈال دیا، انتقال کر دی۔ تو ضروری نہیں ہم یوں کریں صاحب ہر ایک کے پاس اتنا تو ہے، جو بولتے نا ہم، ارے صاحب اتنا تو ہے، ارے اتنا تو ہے لیکن تیرے پاس جو ہے اس کی تو رقم ادا کر دے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کو تو صحیح مکمل طریقے سے غریبوں کا جو حق ہے اس کو تو ادا کر دے، فطرہ تو ادا کر دے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی آتا، دیکھو ذہن میں آ گیا کہ فطرہ کب نکالنا چاہیے، صدقہ فطر کب نکالنا چاہیے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ اچھا علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو فطرہ جو نکالنا چاہیے وہ عید پڑھنے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نکالنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ اس میں حکمت بھی ہے۔ حکمت کیا ہے کہ جب ہم فطرہ ادا کرتے ہیں تو دیکھیے جس کو ہم فطرہ دیں گے، قیمت کی شکل میں دیں گے یا گیہوں ناٹ کی شکل میں دیں گے، وہ اپنا انتظام کر لے گا اچھے طریقے سے عید سے پہلے۔
یہ حکمت ہے، اور وہ اس کو بھی پڑھنا، اس کو بھی خوشی محسوس ہوگی۔ تو جو غریب جو طبقہ ہے، اگر ہمارا زکوٰۃ کا نظام، ہمارے صدقہ فطر کا نظام، اور جو ہم کو شریعت نے جو بتایا ہے، یہ نظام اگر درست اور صحیح ہو جائے تو میرے عزیزو، آج لوگ سائلسی بچ جائیں اور غریبی مفلسی سے بچ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری جو چند باتیں ہیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صدقہ فطر کا جو نظام ہے، جو صدقہ فطر ہے، اس کو ہم بالکل بر وقت دینے کی کوشش کریں کہ جو وقت ہم کو بتایا گیا ہے، جس اعتبار سے بتایا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، جتنا بتایا گیا ہے، ان تمام باتوں کو ہم کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔